بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آج منی لانڈرنگ کیس میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، پچھلی تاریخ پر وہ عدالت میں موجود نہیں تھے کیونکہ حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں سماعت تھی۔ اس بنیاد پر پچھلی تاریخ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج صبح سویرے ہی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جب عدالت میں لایا گیا تو ان کے وکیل صاحب وہاں پر موجود تھے۔ جج جواد الحسن صاحب کی عدالت میں یہ سماعت تھی۔ سب سے پہلے ملزمان کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ جب ملزمان کی حاضری مکمل ہو گئی تو عدالت نے استفسار کیا۔ عدالت نے پوچھا کہ آج جو کیس ہے، آج کارروائی کیا ہونی ہے، تو نیب پروسیکیوٹرز نے عدالت کو بتایا کہ جو ملزمان ہیں وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، اور آج 3 گواہان جو 2 الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ افسران تھے اور ایک سیکٹری ہے پنجاب اسمبلی کا، اس کے اوپر جرا ہونی ہے، اور ان کے بیانات عدالت میں قلم بند ہو چکے ہیں، اور آج جرا ہونی ہے ملزمان کے وکلاء کی طرف سے۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان کی کیا پوزیشن ہے اور کیا حالات ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ 2 ملزمان عدالت میں پیش ہیں، 5 ملزمان وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ محمد عثمان CFO بھی عدالت میں موجود ہیں، اور ساتھ جو رابعہ عمران ہیں وہ بھی اشتہاری ڈکلیئر کی جا چکی ہیں، سلمان شہباز اور جو باقی ان کے ہیں نصرت شہباز، وہ بھی اشتہاری ڈکلیئر کی جا چکی ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ان اشتہاریوں کی جو پراپرٹی ہے اس کا ریکارڈ بھی عدالت میں سبمٹ کروایا جائے، تاکہ ان کی جو بیرون ملک اور اندرون ملک جتنی پراپرٹیز ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے، اس کو فریز کرنا ہے۔ عدالت میں جب یہ 4 گھنٹوں کی آج طویل سماعت ہے، کیونکہ جرا ہونی تھی مین گواہ پر، اور مین گواہ تھا جو سیکٹری تھا پنجاب اسمبلی کا۔ میں آپ کو جو جرا کی کارروائی ہے اور جو بڑے اہم سوالات پوچھے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے، اور جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو انہوں نے چوری کی ہے اب وہ چوری ان کی جان لے جائے گی، اور وہ چوری کیونکہ پکڑی گئی ہے، اور بڑے اہم گواہ نے آج بڑی اہم ڈیٹیلز عدالت میں بتائی ہیں۔ اعجاز اصغر جو کہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں کوٹ لکھپت جیل کے، وہ بھی عدالت میں آج موجود تھے، اور وہ جو ان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں اس کی رپورٹ عدالت میں لے کر آئے تھے، اور عدالت کو بتایا گیا کہ یہ جو فزیو تھراپی ہے، کیونکہ یہ ملزم کی کمر میں تکلیف ہے تو فزیو تھراپی کی جو ڈیٹیلز ہیں اور جو ڈاکومنٹس تھے وہ عدالت میں جمع کروائے گئے۔ عدالت ایک اور آرڈر لکھوا رہی تھی اور شہباز شریف کی اجازت لی تھی امجد پرویز صاحب نے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر عدالت کی اجازت ہو تو وہ پیچھے کرسی پر بیٹھ جائیں۔ عدالت نے ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے جب ان کا بیان ہونا تھا تو انہوں نے پہلے حمزہ شہباز کے کان میں کچھ کہا، اور حمزہ شہباز نے جب یہ بات نہیں مانی اور حمزہ شہباز نے اشارہ کیا کہ اب شہباز شریف کے پاس جائیں، کیونکہ شہباز شریف آج عدالت پیش ہوتے ہی بیان دے بیٹھے تھے اور عدالت کے سامنے اپنا رونا رو بیٹھے تھے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میری کمر میں تکلیف ہے اور کوئی میرا علاج نہیں ہو رہا اور مجھے کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ جب جیل سپرنٹینڈنٹ عدالت میں آتے ہیں، حمزہ شہباز کے کان میں کچھ کہتے ہیں، حمزہ شہباز نے شہباز شریف کی طرف ان کو بھیج دیا۔ شہباز شریف کے کان میں وہ کافی دیر بات کرتے رہے، اور شہباز شریف صرف سر ہلاتے رہے، اور سر ہلانے کے بعد جب عدالت میں کارروائی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے عدالت کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ آیا ہوا ہے، اس کی بات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گواہ کی جرا کی طرف آ جائیں گے۔ تو عدالت نے جب دوبارہ شہباز شریف سے پوچھا تو شہباز شریف نے پہلے انکار کیا کہ کوئی سہولت نہیں دی جا رہی اور فزیو تھراپی نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی جیسے ہی کیونکہ ان کو پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ نے ان کے کان میں کچھ بتا دیا تھا، جس کے بعد شہباز شریف کی طرف جب جیل سپرنٹینڈنٹ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، پہلے انکار کر کے دوبارہ عدالت کو کہا کہ نہیں جی فزیو تھراپی ہو رہی ہے اور کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن مزید آپ آرڈر فرما دیں تاکہ جو سہولیات ہیں اس کی کمی نہ ہو اور ہمارے لیے وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب جیسا کہ ملزم خود بتا رہے ہیں، ان کی فزیو تھراپی بھی ہم نے جو ہے وہ ساری چیزیں ہم اس کو کور کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ مزید بھی ان کی جو وہاں پر جو ان کی قانونی ان کو سہولیات دی جا سکتی ہیں وہ ہم ساری پرووائڈ کریں گے۔ عدالت نے دوبارہ شہباز شریف سے پوچھا، کیونکہ عدالت اس بات پر پریشان تھی کہ جو صبح کچھ کہہ رہے تھے اب کچھ کہہ رہے ہیں، تو شہباز شریف نے صرف سر ہلا دیا اور اوکے کی رپورٹ دی، جس کے بعد عدالت نے آرڈر لکھوا دی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے جو کو نئے جو آرڈرز کرنے تھے عدالت نے پھر وہ نئے آرڈرز نہیں کیے، اور عدالت مطمئن ہو گئی اس رپورٹ سے۔ اب یہ جو عدالت میں جیل سپرنٹینڈنٹ نے ان کے کان میں کہا، اس کے بعد میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا، رپورٹرز نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے بار بار سوال کیا، آپ نے ان کو دھمکی دی ہے، آپ نے کیونکہ انہوں نے اپنا بیان چینج کیا ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے
کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہو کہ آپ یہاں آ کر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، جانا تو آپ نے ہمارے ساتھ واپس ہے، اور پھر ہم جیل میں دیکھیں گے جو آج آپ کو کھانا ملنا تھا وہ کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اور ایسے بزدل حکمران جو ہمارے گزرے ہیں، جو ہر تاریخ پر عدالت کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں اور صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ سونے دیا جاتا ہے، نہ بیٹھنے دیا جاتا ہے، نہ کوئی فیسلٹی دی جاتی ہے، تو ایسے جو بزدل قسم کے ملزمان ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ جو بادشاہ ہوتا ہے جیل کا اس کے خلاف کوئی بیان دیا تو آج جیل میں ان کو سونے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس ڈر اور خوف اور دھمکی کی وجہ سے شہباز شریف نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور جو خود عدالت میں بیان دیا تھا اس سے مکر گئے۔ ساتھ وہ جو سیکرٹری ہیں قومی صوبائی اسمبلی کے، عدالت نے ان سے کہا کہ آپ جرا کے لیے آ جائیں۔ امجد پرویز صاحب نے 4 گھنٹے جرا کی، لیکن کوئی ایسا ایک بھی سوال نہیں تھا کہ جس کا جواب وہ صحیح طریقے سے نہ دے سکے ہوں، یا جس کا ہم یہ کہیں کہ پروسیکیوشن کو کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے، پروسیکیوشن کوئی بڑا پروسیکیوشن ایویڈنس میں کوئی بڑا جو ہے وہ ڈنٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے یا ڈنٹ پڑ گیا ہے پروسیکیوشن کی ایویڈنس میں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک سوال تھا جس میں یہ کہا گیا، شہباز شریف کیونکہ پیچھے بیٹھے تھے وہ اٹھ کر آگے آ گیا اور انہوں نے کہا جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آج تک جب سے میں اسمبلی کا ممبر رہا ہوں میں نے کبھی مراعات نہیں لی، میں نے کبھی تنخواہ نہیں لی، میں نے کبھی کچھ بھی نہیں لیا، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اور اس جو میرا اس پہ objection ہے وہ عدالت میں لکھا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اگر تو آپ نے بولنا ہے اور اگر ملزمان کو ہم نے یہاں بولنے کی اجازت دے دینی ہے تو پھر آپ کے وکلاء بیٹھ جاتے ہیں، آپ ہی جرا کر لیں۔ اگر آپ نے جرا کرنی ہے یا آپ نے سوال پوچھنے ہیں یا آپ نے انٹرپٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے وکلاء کس لیے کھڑے ہیں؟ ان کو ہم پیچھے بھیج دیتے ہیں، پھر آپ ہی سوال کر لیں۔ تو اتنے میں امجد پرویز نے بھی ناراضگی جو ہے وہ کا اظہار کیا شہباز شریف کی طرف، اور اس کو کہا کہ آپ برائے مہربانی پیچھے بیٹھ جائیں، آپ کیس کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو شہباز شریف کو حمزہ شہباز نے بھی پیچھے جانے کو کہا، شہباز شریف دوبارہ واپس بیٹھ گئے۔ مریم اورنگزیب بھی عدالت میں موجود تھیں، عظمیٰ بخاری بھی عدالت میں موجود تھی، انہوں نے شہباز شریف کو دوبارہ چیئر پر بٹھایا۔ تو وہ جو تھا گواہ تھا اس نے عدالت کو بتایا کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ کی بات ہے، اور ریکارڈ سے یہ ثابت ہے کہ یہ کیسے کروڑوں روپے ٹی اے ڈی اے کے نام پر اور مراعات کے نام پر لیتے رہے، اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آج آپ اپنا ریکارڈ لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کیونکہ عدالت نے مجھے حکم نہیں دیا تھا اور وہ آفیشیل ریکارڈ ہے، اور جب تک عدالت کا حکم نہ ہو میں آفیشیل ریکارڈ نہیں لے کے آ سکتا۔ اس ریکارڈ کی کاپیز میں نے اس کو پرووائڈ کر دی ہیں نیب کو، اور وہ نیب کے ریفرنس کا حصہ ہیں، نیب کی تفتیش کا حصہ ہیں۔ اگر عدالت مجھے حکم کرے گی تو میں اگلی تاریخ پر وہ بھی لے آؤں گا، اور میں جو عدالت کے اندر بیانات ہیں جو گواہوں کے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے عدالت کو پرووائڈ کر دوں گا۔ عدالت نے کہا کہ اگلی تاریخ پر آپ نے وہ ریکارڈ لے کر آنا ہے اور وہ ریکارڈ عدالت میں سبمٹ کروانا ہے۔ جب بھی گواہ کوئی ریکارڈ عدالت میں جمع کروانا چاہے تو ہم کہتے ہیں اس نے ایگزیبٹ کروا دیا، وہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں فائل کا حصہ بنا دیا۔ اس نے عدالت میں یہ بتایا کہ کیسے حمزہ شہباز اور شہباز شریف بطور اسمبلی جو ممبر ہیں اور بطور وزیر اعلیٰ کیسے یہ مس یوز کرتے تھے فنڈز کو، کیسے یہ اسمبلی کے جو فنڈز ہیں اس کو کھاتے تھے، کیسے یہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے، کیسے یہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے اپنی مرضی کے ایم پی ایس کو وہ فنڈز جو ہے وہ آگے ان کو دیتے تھے۔ عدالت میں جو سیکرٹری تھا پنجاب اسمبلی کا، وہ اس حد تک تیار تھا کہ اسے ایک سوال پوچھا جاتا تھا وہ 3 جواب دیتا تھا۔ اتنے میں عدالت نے بھی برہمی کا اظہار کیا کہ آپ سے جتنا پوچھا جاتا ہے آپ صرف اتنا بتائیں، اتنے آپ اوور کلیور نہ ہوں اور اوور کانفیڈنس اچھا نہیں ہوتا، آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ وہ بتائیں، کیونکہ اس کے پاس بتانے کو تھا بہت کچھ۔ اور جب بھی کوئی ایسا سوال آتا تھا کہ جس کا جواب جو چاہتے تھے امجد پرویز صاحب کہ یہ جواب ہے، وہ جواب نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے مطلب کے 3 جواب دے دیتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے واقعی جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کر لیا ہے کہ وہ اس کیس کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ان کے گواہوں کی تیاری یہ بتا رہی ہے کہ ان کے گواہ تیار ہیں، اور امجد پرویز جیسے کمپیٹنٹ جو وکلاء ہیں وہ بھی ان سے دوران جرا کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں نکلوا پا رہے، اور وہ بیان دے رہے ہیں جو ریفرنس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو اصل میں کیس ہے جو نیب کا۔ تو عدالت نے آج ایک گواہ کے اوپر جرا مکمل ہوئی ہے، یہ 4 گھنٹے کی جرا ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ جرا جو ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں گواہ ہے اور وہ سرکاری افسران ہیں، اور کافی کمیاں کجیاں ہوتی ہیں، کئی سوالوں کا جواب انہوں نے صحیح سے نہیں دیا، لیکن جو بیسک جو ان کا کیس ہے اس سے ریلیٹڈ جو سوالات تھے ان کا انہوں نے صحیح سے جواب دیا، اور بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں وہ کارروائی دیکھنے کے بعد
کہ وہ کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان نہیں، فائدہ نہیں ہونے دیا شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو، ان کی وکلاء کی ٹیم کو، اور اچھی تیاری تھی اور اچھے جوابات دیے ہیں۔ اب عدالت نے 16 دسمبر کے لیے، آج 12 دسمبر ہے، 16 دسمبر کے لیے طلب کر لیا ہے دوبارہ اگلے 2 گواہوں کو جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، الیکشن کمیشن کے میں افسران ہیں، وہ عدالت میں آ کے بیان دیں گے، اور عدالت میں بیان ان کا ہو چکا ہے، جرا ہوگی امجد پرویز صاحب کی طرف سے، اور عدالت نے اس ساتھ یہ لکھوایا ہے کہ ہم نے اس کیس کو 2-3 دن سے زیادہ ڈیٹ آپ کو نہیں ملے گی، ہر ڈیٹ پر کارروائی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی سپریم کورٹ میں یا کہیں آپ کی مصروفیت ہوتی ہے تو کائنڈلی آپ اپنے ساتھ کوئی اپنا ٹیم ممبر یہاں پر مقرر کر دیں جو جرا کر دیا کرے، کیونکہ آئندہ ہم اس بنیاد پر ڈیٹ نہیں دیں گے کہ آج وکیل صاحب اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں اور ہم نے ان کیسز کو جلدی لے کر چلنا ہے۔ جو شہباز شریف اور ان کے وکلاء ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس تھوڑا ڈیلے ہو تاکہ حمزہ شہباز کی یہ ضمانت وہاں سے حاصل کر سکیں، لیکن عدالت اب کوئی معافی نہیں دے رہی اور کیس کو بڑی تیزی سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور ساتھ ان کو پھر جانے کا عدالت نے جو ہے وہ اجازت دے دی، اور اب 16 دسمبر کو اس کیس کے اگلے 2 اہم گواہان کے اوپر جرا ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان گواہوں سے کیا کوئی ایسی چیز یہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جو ان کو فائدہ دے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔